سر لڑکی مجبور ہے، کچھ بھی کرنے کو مان جائے گی، اب اسے اپنے بیٹے کے علاج کے پیسے کی ضرورت ہے۔ مینیجر کے اشارے پر رومان شاہ کمرے میں داخل ہوا تو سیاہ چادر میں لپی لڑکی اس کے قدموں میں گرتی رو پڑی۔ خدا کے لیے میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا، میں سید زادی ہوں، میرے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دے دو، زندگی بھر دعائیں دوں گی۔ گڑ گڑا کر اس نے رحم طلب نظروں سے رومان شاہ کو دیکھا تھا تو دونوں اپنی جگہ ساکت کھڑے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی میں رومان شاہ نے دوستوں سے کے چیلنج کرنے پر اسے محبت کے جال میں پھنسا کر خفیہ نکاح کیا تھا، مگر کچھ جنونی قربتوں کے بعد اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے نا؟ رومان شاہ نم آنکھوں سے اپنے ہم شکل شہر کی گہما گہمی سے دور فارم ہاؤس کے سجے ہوئے کمرے میں سجی ہوئی دلہن اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بستر پر بیٹھی رومان شاہ کا انتظار کر رہی تھی، جس کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ ایک انجانی سی سوچ کے تحت وہ بار بار کھڑکی سے سنہرے رنگ کے اترنے والی شام کو دیکھتی اور دل پہلے سے زیادہ غمگین ہو جاتا۔ اپنے لبوں کا ایک کونا اپنے دانتوں میں دبا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں وہ صرف انتظار نہیں کر رہی تھی، گویا گھڑی کی سوئیوں کو سرکتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اپنی مخروطی انگلیوں پر گن رہی ہو، تب ہی جیسے انتظار کا لمحہ تھم سا گیا ہو، جیسے اس کی بے تاب پلکوں نے بے قرار ہو کر خود کو جھکا کر آنے والے کا انتظار کیا تھا۔ وہ اپنی پوری شان و شوکت سے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے کمرے میں داخل ہوا اور اب بڑے دلکش نظروں سے اپنی بیوی کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہوئی تھی۔ خوش آمدید حسین لڑکی! وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کی پلکوں پر پھونک مار گیا تھا اور زنینا نے پلکیں اٹھا کر اس کی خمار آلود آنکھوں کو دیکھا تھا۔ شاہ، مجھے گھر چھوڑ آئیں، شام ہونے کو آئی ہے اور تایا ابا پریشان ہوں گے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے خود کو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جسے وہ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی جانب سے یہ محبت کا ایک حسین جھانسا تھا، لیکن یہ جھانسا اتنا بدعنوان ثابت ہونے والا تھا کہ اس نے اس وقت نہیں سوچا تھا، جبکہ رومان شاہ کا ہاتھ اس کی گردن پر سے سرکنے لگا تھا۔ وہ بہکنے لگا تھا اور یہ بہکنا مقابل کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ تمہارے تایا کے پاس ابھی تمہیں چھوڑ آؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ فرائض تو پورے کر لو جو ابھی تم پر لاگو ہوئے ہیں۔ آنکھ کا ایک کونا دباتے ہوئے وہ ہلکا سا اس پر جھکا اور اس کے رخساروں کو اپنے لبوں سے چھو لیا تھا، جبکہ سرخ رنگوں میں ڈوبتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس کے لیے یوں پھولوں کی سیج بن جائے گی اور رومان شاہ، جسے چاہنے کے لیے ایک دنیا بے قرار تھی، وہ خود اس کے پیچھے یوں بے تاب ہو کر بھاگے گا۔ پہلی مرتبہ جس کی جانب سے بڑھے ہوئے دوستی کا ہاتھ کو ٹھکرا کر اس نے سوچا تھا وہ صرف اپنی عزت اور اپنے بھرم سنبھالے ہوئے ہے۔ آج سب کچھ اس کے نام منتقل کر کے بھی پرسکون تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، کھڑکی کے پردے برابر کر کے، جیسے وہ ابھی کچھ دیر تک آنے والے چاند کو بھی یہ خبر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ محبوب دسترس میں ہے اور تم اپنے حسن کے تمام تر جلووں کے ساتھ پہلی مرتبہ میرے سامنے ہو۔ اب رومان کے ہاتھ آہستگی سے اس کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ آج تو مجھے جی بھر کر دیکھ لینے دو، تاکہ یہ آنکھیں بے قرار ہو کر ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائیں۔ اور زنینا کا ہاتھ فوراً ہی اس کے لبوں پر جما۔ آپ جانتے ہیں میں ایسی باتیں نہیں سن سکتی۔ لمحے بھر کا کھیل تھا، اس کی حسین آنکھیں بھیگنے لگی اور رومان نے اسے کمر سے تھام کر اپنے اوپر جھکا لیا۔ اب وہ باری باری اس کی آنکھوں پر پورے حق سے اپنے لب جمائے ہوئے تھا۔ اگر کبھی مجھ سے دور رہنا پڑا تو یہ کیسا سوال تھا؟ آج رات تو اس سوال کا کرنا نہیں بنتا تھا۔ میں موت کو پوکے دوں گی اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رومان اور کمرے کی خاموشی کو رومان کی دلکش ہنسی نے توڑ دیا۔ کتنی دیر مبہوت ہو کر اس نے ہنستے ہوئے شہزادے کو دیکھتی رہ گئی تھی اور خود کو آئینے میں دیکھو اور رومان شاہ پر ترس کھاؤ۔ ایک تو یہ حسن اور پھر دلکش اقرار۔ آج رات کھا ہی نہ جاؤ محترمہ کو۔ اور اس بار اپنے منہ پر ہاتھ جمائے وہ بھی ہنس پڑی تھی اور دل بار بار دھڑک اٹھتا تھا۔ اور یہ رات اور اس رات کے تذکرے جان لیوا تھے۔ جولری بہت ہلکی پھلکی تھی اور بالکل ہلکا پھلکا میک اپ اور گولڈن کلر کی شارٹ کمدار شرٹ کے نیچے کھلا پلازو، یہ ساری تیاریاں رومان کی طرف سے مکمل کی گئی تھی۔ حالانکہ یہاں صرف ان دونوں کا نکاح تھا۔ نکاح کے بعد رومان کا وعدہ تھا کہ رخصتی شاندار ہوگی، لیکن یہاں آ کر رومان کی حسرتیں مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں اور اس نے نرمی سے اسے کمر سے تھام کر تکیے پر لٹا دیا۔ اس وقت وہ اس پر جھکا اور اس کی سانسوں کو پی رہا تھا، جبکہ وہ بکھری ہوئی سانسوں والی لڑکی مسلسل اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتے ہوئے جیسے جان بخشی کی درخواست دے رہی ہو۔
اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھتے اسے جوری سے آزاد کرتا ہوا رومان شاہ اس پر مسلط تھا۔ اس کی شدتوں سے گھبراتی ہوئی وہ اس کے جنون سے پناہ مانگ رہی تھی۔ اور رومان پلیز مجھے گھر چھوڑ آئے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس نے التجا کی اور رومان کا لہجہ مزید مخمور ہو گیا تھا۔ آج رات میرے پاس گزار لو، آج تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ وہ اس کی خوشبو سے خود کو استوار کرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی خوشبو میں نکھرتی وہ بے حال تھی۔ آخر محبت کا برہم ہی اس قدر تھا کہ رومان کا مل جانا اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ تایا ابو، وہ مجھے مار دیں گے، مگر اس پر ابھی بھی خوف مسلط تھا۔ میں صبح تمہارا ہاتھ تھام کر ان سب کے سامنے لے جا کر اقرار کر دوں گا اور تم رومان شاہ کی بیوی ہو۔ تب تو نہیں ماریں گے نا؟ اس بار رومان نے اس کے حسین چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا ہوا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی تھی اور ان دونوں کے درمیان یہ طے نہیں پایا تھا کہ رومان اسے سب کے سامنے اتنی جلدی قبول کرے گا، لیکن اب وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا تھا تو پھر وہ بھی بے یقین تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں رومان؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو گھماتے ہوئے مزید بڑا کیا تھا اور رومان نے اس کے رخسار پر لب رکھتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اس پر یقین کیسے نہ کرتی، محبت ہی اس قدر تھی۔ اب کوئی اور بات نہیں ہوگی، اب صرف مجھے خوش کرنا بنتا ہے تمہارا۔ آنکھ دباتے ہوئے وہ باقی کی حد پار کر گیا تھا اور وہ اس کی جسارتوں پر سرخ ہوتی ہوئی مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ رات ملن کی رات ہے، اتنی حسین رات کے جس کے حسین تذکرے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ فارم ہاؤس کے کمرے میں گزاری ہوئی وہ رات اس کی زندگی کی پہلی اور حسین رات تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آخری رات بھی بننے والی ہوگی۔ رومان اس کی زندگی میں 6 ماہ پہلے آیا اور 6 ماہ میں ہی عشق یوں اس کے سر پر مسلط ہوا کہ وہ حجابی لڑکی اپنا دل کھول کر اس کے حوالے کر گئی۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو، اس سے بڑھ کر یہ ظلم ہے کہ تم میری دسترس میں ہو۔ اور اس کے ہاتھوں کو اپنی پناہ میں لیتے ہوئے اس کے وجود پر نچھاور ہو گیا۔ دور کہیں دور تایا کے گھر میں سو سو کے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اس پر کرداری کے لیبل لگ رہے تھے، لیکن اس وقت وہ رومان کے پاس تھی اور محبوب جب باہوں میں ہو تب کچھ بھی سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ رومان کے وعدوں پر سارے اندیشے جا کی طرح بیٹھتے چلے گئے تھے اور وہ اس کے دل کے مقام پر سر رکھے ہزاروں وعدے کر رہا تھا، مستقبل کے حسین خواب جو اس کی حسین آنکھوں میں مزین ہو کر چمکنے لگے۔ اس کے وجود پر اپنی ساری شدتیں لٹا چکا تھا، اپنے سارے جنون کو اس کے وجود میں انڈیل کر پرسکون سا آنکھیں بند کی اس کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، جبکہ زنینا نے ابھی تک اس کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ بے قراری سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں ثبت کرتے وہ گویا اس سے ازبر کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ خدا کرے آپ میرے نصیب میں رہیں، خدا کرے کوئی تیز ہوا کا جھونکا آپ کو مجھ سے دور نہ لے جائے۔ روتی آنکھوں کے ساتھ التجا کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پروردگار نے جو اسے کچھ عطا کیا تھا، اب اس کی شکر گزاری کا وقت تھا اور اس وقت پاک ہو کر وہ نوافل ادا کرنا چاہتی تھی۔ صبح کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تو رات اس نے نوافل ادا کر لیے تھے، لیکن فجر کی نماز قضا ہوگی اور اپنی بے دہانی پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ نماز کے فوراً بعد خیال اپنے پہلو میں لیٹے شہزادے کی طرف پلٹا تو وہ حیران ہوئی کہ اس کے پہلو سے اٹھ چکا تھا اور حیرت انگیز طور پر وہ اندازہ بھی نہیں لگا پائی کہ اپنا دوپٹہ سنبھال کر وہ اپنے گیلے بالوں کا جوڑے میں لپیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ جمائے کتنی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد رومان کمرے میں نہیں آیا تو اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو باہر کا ماحول بہت وسیع عریض تھا۔ فارم ہاؤس میں ملازمین بھی موجود تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے رومان کا اکثر جہاں آنا جانا ہو۔ دروازے بند کرتے وہ دوبارہ واپس پلٹ آئی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ ملازمین کے سامنے یوں بے پردہ بے دھڑک چلے جانا، نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بے قرار ہو کر اٹھی۔ جب ادھیڑ عمر ملازمہ اندر داخل ہوئی، اپنا سامان اٹھائیں، ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا، ملازمہ نے گویا حکم دیا تھا۔ وہ اسے پہلی مرتبہ یہاں دیکھ رہی تھی، جبکہ ملازمہ کی نظروں میں عجیب سی رعونت پھیلی ہوئی تھی، جیسے کہ وہ اس کے کردار کو چھلنی کرتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رومان کدھر ہے؟ اس نے فوراً سوال کیا تھا۔ داغا، یہ بتانے کے لیے مجھے یہاں نہیں بھیجا گیا۔ اپنا سامان اٹھائیں، ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا۔ اور پہلی بار اس کی چھوٹی سی ناک
غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ آج تک وہ فضول کسی پر غصہ نہیں کرتی تھی، لیکن خود سے بڑی عمر کی ملازمہ پر اسے واقعی ہی غصہ آیا تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ رومان کدھر ہے؟ اس بار اس کی آواز تھوڑی سی سخت تھی۔ ملازمہ کی نظروں میں ابھی بھی کمی نہیں آئی۔ وہ صبح ہی حویلی کے لیے نکل چکے ہیں اور آپ کے لیے جو حکم تھا آپ کو کہہ دیا۔ وہ حق تک سی کھڑی رہ گئی تھی۔ رومان نے کہا تھا کہ وہ تایا ابو کے گھر اس کے ساتھ جائے گا اور اب اسے بغیر بتائے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، حویلی نکل گیا۔ وہ اب تایا کا سامنا اکیلے کیسے کرتی؟ یقیناً وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ ایک اچھے گھر کی لڑکی ایک پوری رات باہر گزار کر آئی تھی اور اس کے بعد وہ اسے یقین سے وہاں کیسے جا سکتی تھی کہ وہ لوگ اسے قبول کر لیتے؟ پلٹتے ہوئے وہ فوراً اپنے موبائل کی جانب دوڑی۔ ابھی تک تو وہ پرسکون تھی کہ وہ وقت عجیب سے خیالات اس کے ذہن میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ موبائل اٹھا کر اس نے فوراً سے رومان کا نمبر ڈائل کیا، لیکن رومان کا موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا۔ واٹس ایپ پر بھی اسے نوٹیفیکیشن رسیو ہوا اور بے قراری سے اپنی انگلیاں کانپتی ہوئی ہاتھ سے اس نے واٹس ایپ نوٹ کھولا۔ یہ رومان کی آواز تھی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی، لیکن قیامت یہ تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اسے سننے کے بعد اپنے قدموں پر کھڑے رہنا اس کے لیے وبال جان تھا۔ اپنے لرزتے وجود کو سنبھال دے وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں عزت کی بات عزت داروں سے کرنے کا قائل ہوں، اور تم کتنی عزت دار ہو۔ یہ رات تمہیں اپنی دسترس میں لانے کے بعد میں نے پہچان لیا۔ پیار کا سارا ڈرامہ ختم شد جانا۔ اب تمہاری واپسی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر ذرا بھی عزت نفس باقی ہو تو دوبارہ حویلی کا رخ مت کرنا۔ وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا چکا تھا۔ اس نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا رومان، ورنہ یہاں بندھے ہوئے میرے پالتو کتے تمہیں نوچ کر تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ یہ بدلہ تھا اس ٹھکرائے ہوئے ہاتھ کا جو رومان شاہ کی جانب بڑھایا گیا تھا، اور اس نے کھینچ کر موبائل دیوار پر دے مارا۔ دکھ اتنا بڑا تھا کہ وہ رو بھی نہیں پائی تھی۔ اذیت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر وہ اتنی زور سے چیخی کہ گویا حلق پھٹ چکا ہو۔ رومان، نہیں رومان، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ! اس کی سانس بند ہو رہی تھی اور ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ یہ پینک اٹیک جان لیوا تھا، لیکن اس سے زیادہ جان لیوا کہ وہ خبر جس کے باعث وہ اتنے درد میں مبتلا تھی۔ دیوانہ وار رومان کا نمبر ڈائل کرتی رہی، لیکن رومان کی جانب سے اب سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ حسین لڑکی اس روز اس قیامت میں دھکیلی گئی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور اسے یوں چیخ چیخ کر روتے ہوئے دیکھ کر تو اس کا دل بھی دہل گیا تھا، اور اس کی جانب بڑھی اور دکھ سے جھکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بڑے لوگ عزتوں کو تار تار کرنا جانتے ہیں، بس آپ کو اپنی عزت سنبھالنی نہیں آئی بیٹا۔ عورت چاہے جتنی بھی سخت دل ہو، لیکن ایک عورت کو اپنے سامنے بلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس کی بیٹی کی عمر تھی، اور رضیہ اسے یوں تڑپتے ہوئے دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ میں نے اپنی عزت نہیں بیچی، میں رومان کے نکاح میں ہوں اماں۔ اور یہ رضیہ بی کے لیے دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ اس نے تو یہی سمجھا تھا کہ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی یہاں بکھر آئی ہے، لیکن وہ باکردار لڑکی ایک پاک رشتے کے اندر اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ رضیہ بی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور مزید شدت سے رو پڑی۔ جاؤ، گھر چلی جاؤ، یہاں رہو گی تو مزید برباد کر دی جاؤ گی۔ گھر والے جیسے بھی ہیں وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور اب وہ کیا بتاتی؟ کون سا گھر؟ اس کے پاس بچا ہی کیا تھا جہاں وہ پلٹ کر جاتی؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اس کا ٹھکانہ نہیں تھا، اور وہ شخص جس کے سہارے وہ کھڑی تھی وہ بری طرح اسے منہ کے بل گرا چکا تھا، بلکہ اپنے قدموں سے اسے روند کر گیا تھا تاکہ دوبارہ اٹھنے کی ہمت بھی نہ کر پائے۔ ڈرائیور نے اسے وہیں اتار دیا جہاں اس نے کہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی۔ نہ اسے اپنا وجود سنبھالا گیا اور نہ ہی وہ سنبھل پائی تھی۔ عبایا کو وہ ابھی تک اس نے پہن رکھا تھا، اور اپنا حجاب سر پر لیے وہ اسی کو یونیورسٹی کی یونیفارم میں تھی جسے رومان نے اسے پک کیا تھا۔ اپنا سب کچھ وہ وہیں اسی بسیدہ کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی جو اس کی ذلالت کا گواہ تھا۔ کافی دیر وہ خود کو نارمل کرتی رہی، اور وہاں جا کر کیا کہے گی؟ تایا ابو تو اسے منہ پر کالک لگا کر شہر شہر گھمائیں گے۔ بس اذیت تھی، اور چاروں طرف سے تکلیف کا دائرہ تنگ تھا۔ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ گھر کی جانب جا رہی تھی، لڑکتے ہوئے قدم، مٹا وجود، بس ایسے ہی جیسے میدان جنگ میں ہارا ہوا شخص ہر طرف سے مایوس ہو کر موت کی جانب قدم بڑھانے لگ جائے۔ اور اس نے ہاتھ اٹھا کر تایا کے دروازے پر دستک دی تھی۔
وہی دروازہ جو اس کے باپ کا تھا، تایا کے ایک عرصہ پہلے قبضہ کر چکے تھے، اور ایک بار وہ دوسری بار تائی نے دروازہ کھول دیا۔ اپنے منہ پر ہاتھ جمائے وہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی رہ گئی، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتی۔ آگئی تم بد کردار لڑکی، منہ پر کالک لگا کر کہاں رات گزار آئی ہو؟ وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ جیسے ارد گرد موجود ہر شخص کو خبردار کرنا چاہتی ہو کہ انہوں نے کھینچ کر اندر داخل کیا اور دھکیلتے ہوئے اسے گرا کر بے در پہ تھپڑ اور مکے اس پر برساتی جا رہی تھی۔ اسی ہنگامے کے باعث کمرے سے نکلتا ہوا تنویر اور تایا جان دونوں اس کی جانب بڑھے۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا، بس لپکتے ہوئے تایا کے قدموں سے لپٹ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں تایا ابو، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں۔ ان کے قدموں پر سر رکھتے ہوئے وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ ہر شخص ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ تایا نے ٹھکراتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا تھا۔ کہاں تھی تم رات بھر؟ کس کے ساتھ تھی؟ اور ایک یہی سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تنویر کا منہ دبوچے کھڑا تھا اور کمرے سے نکلتے ہوئے نمرہ اس کے تایازات جس میں اس کی جان بستی تھی وہ اس کی جانب دوڑتی چلی آئی اور آ کر اسے تنویر سے چھڑوا لیا۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، خدا کا خوف کریں، ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہو، مجھے بتاؤ تم کہاں تھی، مجھے بتاؤ زینی۔ نمرہ اسے اپنی لپیٹ میں لے کر اسے پوچھے جا رہی تھی اور وہ بس روتے ہوئے اسے اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سنبھالے بیٹھی۔ نمرہ نمرہ اس کا نام پکار کر اس نے نہ جانے کتنی بار کوشش کی کہ وہ سب کچھ اگل دے، لیکن یہ سب کچھ اگلنا اس کے بس میں نہیں تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے وہی دعا کی تھی جو اس وقت شاید قبولیت کا درجہ اختیار کر چکی تھی، اور اس کے حواس اڑ جائیں اور اس کا دماغ پھٹ جائے اور اس کا دم نکل جائے، اور پھر وہ تباہ برباد ہو کر کسی غلیظ ہوا کے ساتھ تحلیل ہو جائے اور اس کے وجود کو بھی دوبارہ ان لوگوں کے سامنے نہ لے آئے، اور شاید Hey there. یہ قبولیت کا وقت تھا۔ اس کے Subscribe to my حواس channel بے قابو and ہونے لگے also press اور this اپنی bell بند icon. ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے نمرہ کی دھندلی تصویر دیکھی تھی، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے نمرہ کا سہارا لینا چاہا، لیکن اگلے لمحے وہ زمین بوس ہو گئی۔ یہ تمام تکلیفوں سے نجات کا ایک معمولی سا ذریعہ تھا جس پر اس وقت وہ صرف شکر گزاری کر سکتی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور نمرہ کے کمرے میں تھی اور اس بسیدہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ چھت پر گھومتے ہوئے پنکھے کو وہ نہ جانے کتنی دیر دیکھتی رہی اور پھر سر گھما کر نمرہ کو دیکھا جو ہاتھ میں تسبیح لیے گھٹنوں پر اپنا سر گرائے بیٹھی تھی۔ یا اللہ، ان سارے وحشی لوگوں میں انسانیت کی ایک جھلک۔ اس نے فوراً اٹھتے ہوئے نمرہ کے ہاتھوں کو تھاما اور جیسے نمرہ بھی ہوش میں آئی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری زینی؟ لیکن اس کے حالات جو چل رہے تھے وہ بھلا اپنی طبیعت کی فکر کہاں کر سکتی تھی؟ اس نے بس روتے ہوئے زینی کے ہاتھوں کو تھاما اور نمرہ کے ہاتھوں کو تھاما، اور نمرہ نے اپنی آواز کو آہستہ کرتے ہوئے کہا، اس کے لبوں پر انگلی جما دی تھی، تنویر بھائی اور بابا تمہاری جان لینے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اگلے ہی لمحے نمرہ نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ کہاں چلی گئی تھی تم مجھے بغیر بتائے؟ اور اس نے روتے ہوئے نمرہ کو گلے لگا کر اپنا سر اس کے کندھے پر گرا دیا تھا۔ میں نے رومان شاہ سے نکاح کر لیا تھا اور یہ اس کا انکشاف تھا۔ نمرہ تھک سے رہ گئی تھی۔ یا اللہ، اس کے لبوں سے بے آواز سرگوشی کی تھی نمرہ۔ رومان شاہ مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا ہے۔ اسے میرے ساتھ محبت نہیں تھی جس طرح یہ اس کے لیے تسلیم نہ کر پانا ممکن نہیں تھا، بالکل اسی طرح یہ نمرہ کے لیے بھی تسلیم کر پانا ممکن نہیں تھا۔ رومان شاہ جیسا پاگل شخص جو اس کے عشق میں دیوانہ بنا پھرتا اسے منہ کے بل گرا کر چلا گیا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو تم؟ رومان شاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور نمرہ اور وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور نمرہ سارے واقعات کو بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے دھوکہ دیا میرے ساتھ رات گزار کر، اور اس سے زیادہ وہ بول ہی نہیں پائی۔ ہاں، اس کا حلق درد کرنے لگا تھا۔ نمرہ نے اسے سمیٹ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ تبھی کمرے میں شگفتہ بیگم داخل ہوئی اور اس نے بتایا کہ کچھ اسے دور کرو خود سے، اور اس کے وجود پر لگی ہوئی کالک تمہارا مستقبل نہ تباہ کر دے۔ وہ اپنی بیٹی کو خبردار کر رہی تھی اور یہ اس کا حق بنتا تھا۔ آخر آج وہ جو کچھ کر کے آئی تھی اور اس کے بعد تو اسے باحیا اور با کردار کہنا سراسر بے وقوفی تھی۔ امی، میں اسے پوچھ چکی ہوں اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کسی گاڑی نے اسے ہٹ کیا اور یہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہی شخص اسے ہسپتال لے کر گیا اور بغیر زخم کے۔ ایسا بہانہ بے بنیاد تھا، لیکن اس وقت نمرہ کی سمجھ میں جو آیا اس نے کہہ دیا، اور شگفتہ بیگم ابھی تک بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ اس کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے نمرہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کھینچنا چاہا تھا، لیکن نمرہ نے
ماں کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ امی خدا کی قسم آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ اگر وہ ساری زندگی بھی نمرہ کی تابعداری کرتی تو کم نہیں تھی۔ جو احسان اس کی ذات پر وہ کر چکی تھی وہ احسان اتارے جانے کے قابل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بس کسی اندھے کنویں میں گری جا رہی تھی۔ وہ یکلخت کسی نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ پورے گھر میں انہوں نے یہی بات مشہور کر دی، حالانکہ تایا نے بہت ضد لگائی تھی کہ وہ ہاسپٹل جا کر پتہ کریں گے اور اس کے زخموں کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نمرہ کی بنائی ہوئی بات تھی کہ ایک پر ایک جھوٹ بلا کر شاید تایا ابو کو بھی اس گھر کے عوض خاموشی اختیار کرنا پڑی تھی۔ اسے سمجھا دو کہ اس کا یونیورسٹی جانا بند ہے اور وہ 2 ہفتوں کے بعد اس کی شادی ہے۔ اور آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بری طرح سے اٹک چکی تھی۔ ایک تو جان لیوا بخار اور اس پر یوں مسلط ہوا کہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ گھر سے اس کا نکلنا بند تھا اور صرف ایک بار حویلی تک جانا چاہتی تھی۔ اس شخص کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ موبائل اس روز اس نے وہیں توڑ دیا تھا اور اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اور رومان شاہ کے بارے میں کہیں سے کوئی خبر نکال لیتی۔ نمرہ نے جیسے طیش میں اسے ان لوگوں کی عمارتوں سے بچا لیا، لیکن تنویر سے شادی کرنے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ تنویر جیسا عیاش مرد جو رات دن جوا کھیلتا نکما گھر پڑا رہتا، کسی سانڈ کی طرح پھولا ہوا شخص جو پہلے سے اپنی جوانی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھا، بس اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہ جاتا تھا۔ اسے خدا کے واسطے کا بیر تھا، اپنے تایازاد سے نمرہ سے نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اس وقت وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی جب نمرہ کو دیکھتے ہوئے سسکی اور نمرہ نے فوراً اسے خاموش کروا دیا۔ تم چپ چاپ یہیں رہو، نکاح کا تذکرہ دوبارہ مت کرنا، تمہیں میری قسم ہے۔ وہ نمرہ کی محبت سے واقف تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس وقت بھی سفید رنگت میں سرخیاں شامل تھیں۔ بس خاموش ہو جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہر گزرتا ہوا دن اس کے لیے وبال جان تھا، گویا ایک کمرے میں قید تھی۔ نمرہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ تاہم یہ خود جا کر شاپنگ کیا کرتی ہیں، جو بھی بہت ضروری تھا وہ بنا رہی تھی۔ تنویر مطمئن تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ یہ نکاح کبھی نہ کرتے، ساری زندگی اسے اذیت اور بد کرداری کی داغ کے ساتھ جینے دیتے، لیکن اس کے نام منتقل زمین اور یہ گھر سارے حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا، کیونکہ سکندر شاہ کی وصیت کے مطابق جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنی زمین اور جائیداد کسی کے نام منتقل نہیں کر سکتی۔ اس نے تو کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا اور ایک بدوار تک وہ اس شخص کو نہیں دے پا رہی تھی جو اس کی زندگی برباد کر کے نہ جانے کن رنگینیوں میں گم تھا، کہ پھر پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ غصہ اگر 1 دن کے لیے ہوتا، 2 دن کے لیے ہوتا، 1 ہفتے کے لیے ہوتا تو بھی قابل قبول تھا، لیکن یہ بے وفائی تھی، اور بے وفائی جب کسی پر مسلط ہوتی ہے تو اسے ٹکڑوں میں بکھیر دیتی ہے۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں، اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اس کے نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے۔ 2 دنوں کے بعد وہ تنویر کی زندگی میں شامل ہو جاتی، لیکن اذیت یہ تھی کہ وہ پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی اور کسی کے ساتھ ایک رات گزار چکی تھی، بغیر طلاق اور عدت کے۔ یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اس روز بھی اپنے بخار میں جلتے وجود کے ساتھ وہ گھٹنوں میں سر جمائے بیٹھی صرف مایوس تھی۔ دور تک اندھیرا سیاہ نگلنے والا تھا۔ اندھیرے میں جب کمرے میں داخل ہوئی تو چلو ہم دوائی لینے جا رہے ہیں، میں نے ابا سے اجازت لی ہے۔ اور وہ حیران رہ گئی۔ نمرہ اب الماری سے اس کے لیے اجازت نکال کہ خدا کا واسطہ ہے اٹھو، اس سے پہلے کہ ابا کی نیت بدل جائے۔ کیا تایا ابو نے اجازت دے دی ہے؟ اس نے دوبارہ سے سوال دہرایا تھا اور نمرہ نے وہ چادر اس کے اوپر لپیٹ کے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ تنویر بھائی ساتھ جا رہے ہیں، بخار نہیں اتر رہا، اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تاکہ تمہارا بخار تو سنبھل جائے۔ بخار کے ساتھ تمہیں بہت زیادہ کمزوری بھی ہو چکی ہے، ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ یہ دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے، ایک دن مر جاؤ گی۔ اس نے شدت سے دل سے دعا کی تھی، کاش ایسا ہو جائے کہ وہ مر جائے۔ اور تنویر کے ساتھ ہی وہ قریبی سرکاری ہسپتال آ گئی تھی۔ یہاں نمرہ کی ایک دوست نرسنگ کرتی تھی اور نمرہ کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر کو دکھانے کا جلدی موقع مل گیا تھا، اور اس وقت ڈاکٹر شائستہ نے موجود تھی۔ سد شکر کہ تنویر باہر تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے تو 1-2 گھنٹے ہو چکے تھے، رپورٹس آ چکی تھی، بس وہ سر گرائے اپنی انگلی کو مروڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں، بخار نہیں اترا، نمرہ منمناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر شائستہ نے باری باری ان دونوں کی جانب دیکھا، اور ان کو تقریباً 2 ہفتوں کی پریگنینسی ہے اور ایک ساتھ ویکنیس اور سٹریس بہت زیادہ ہے، تو اب لازمی طور پر ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، وہ مزید کیا رہ رہی تھی، ان دونوں نے کچھ نہیں سنا، بس ان کا دماغ تو وہیں اٹک گیا۔
آگ کم ظرف انسان اس سے بہتر تھا کہ وہ مجھے کوئی گولی سے اڑا دے دے، مجھ پر کوئی چھڑکتے ہوئے مجھے دھوئیں کی نظر کر دیتے تاکہ مجھے وجود جل کر بھسم ہو جاتا۔ اسے سزا ملتی اس کی محبت کی، اس کے لیے وہ بالِ جان تھی۔ ان 2 ہفتوں کے اندر وہ اتنی اذیتیں دیکھ لی تھی کہ اب رونا بھی بیکار تھا۔ وہ رو بھی نہیں پائی، بس نمرہ کی زندہ لاش کی طرح بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھتی رہی تھی۔ کوئی راستہ نہیں تھا، ہر طرف ہر دروازہ بند تھا۔ یہ ایک نئی اذیت تھی، مجھے کہیں زہر لا دو نمرہ، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اس رات وہ ٹوٹتے ہوئے نمرہ کی گود میں بکھر گئی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو اتنی شدت سے ڈرتی ہے کہ ہم بے وجہ ہی اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا حال بھی آج دیکھنے کے بعد ممکن نہیں تھا کہ وہ لڑکی کبھی کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی۔ اگر کوئی شخص جنینہ سکندر جیسا پاک باز لڑکی اور با کردار لڑکی کو نگل سکتا ہے تو نمرہ حمید کس کھیت کی مونڈی تھی۔ میرے پاس ایک راستہ ہے اور تمہیں اب اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے جا رہے تھے موڑ گئی اور بے تحاشا سرخ آنکھوں سے جنینہ نے نمرہ کو دیکھا تھا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور بے قرار ہو کر اٹھی، لیکن اس سے پہلے ہی نمرہ نے اس کے کندھوں کو تھام لیا تھا۔ میں یہاں سب کچھ سنبھالوں گی، تم نکل جاؤ، اس شخص کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد کا سن کر نفرت پڑ جائے۔ خدا کا واسطہ ہے انکار مت کرنا زینی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ اس معصوم جان زندگی بھی برباد کرو گی، یہ لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے، لیکن تم